اگلی حدیث ہے حدثنی ابو الولید حدثنا سلم بن زریر حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. بہت سکیری حدیث ہے, بہت ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا عمران بن حسین نے, اور ان کے حالات آپ جانتے ہیں. کون تھے, کون سی بات یاد ان کی؟ یس, فرشتوں کا سلام. قال کہتے ہیں اطلعت فی الجنة, میں نے جنت کو جھانک کے دیکھا. فرأیت, تو میں نے دیکھا اکثر اہلہا الفقراء, کہ اس کی اکثریت فقراء کی ہے, یعنی جنت میں زیادہ تر وہ لوگ گئے جو فقیر تھے, دنیا میں محتاج تھے. واطلعت فی النار, اور میں نے آگ میں جھانک کر دیکھا. فرأیت اکثر اہلہا النساء, تو میں نے دیکھا کہ اس کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے. کوئی وجہ بتائیے آپ. ناشکراپن. صحیح بخاری میں ایک دوسری جگہ اس حدیث کو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھی. کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ دیکھیے ذرا, کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ خاوند کی ناشکری کرتی تھی. یعنی اللہ کو مانتی تھی لیکن خاوند کی ناشکری کرتی تھی, اور احسان کی ناشکری, یعنی کسی کے بھی احسان کو نہیں ماننا, خاوند کا ہو, سسرال کا ہو, کسی کا ہو, اس کو مان کر نہیں دینا. یہ تو ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا. اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو, پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے کہ غصے میں, تکلیف میں, پریشانی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی جینوئن تکلیف پہنچ جاتی ہے, انسان ہرٹ ہو جاتا ہے, یا وہ کوئی وعدہ بھول جاتا ہے, یا کوئی ضرورت پوری کرنی بھول جاتا ہے. مثلاً بچوں کے امتحان ہیں, آپ کو کوئی کتاب چاہیے تھی, کوئی بک چاہیے تھی, کوئی بھی چیز, اور آپ نے بہت اصرار اور بہت تاکید سے کہا کہ یہ لے کر آئیے, اور جب شام کو آئے تو کتاب نہیں آئی. اب غصہ آنا ایک جانون سی بات ہے, برحق ہے, لیکن اس موقع پر غصے کا اظہار کیسے کیا جائے, کیا بولا جائے اور کیا نہ بولا جائے, کیا کہا جائے. وہ موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان پچھلی ساری زندگی کی باتوں کو دہرانا شروع کر دے اور پھر اس پر اس قسم کے جملے بولے کہ میری تو آج تک کوئی بات مانی نہیں گئی, اور میں نے تو یہاں کوئی خیر دیکھی نہیں, میری اور بچوں کی پرواہی نہیں, اور اس قسم کے اور جملے جو اس سے ملتے جلتے ہیں. ان سب سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن انجام بہت خطرناک ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص تھک کے سارا دن گھر لوٹتا ہے واپس سکون کے لیے, آرام کے لیے, اور اس کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی کمفرٹ نہیں دیا جاتا, اور بیوی اس کے لیے ایک گھر میں جہنم بنا دیتی ہے اپنا موڈ آف کر کے یا اپنی بدزبانی کے ذریعے. تو پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی انسان تکلیف اٹھاتا ہے, دنیا میں بھی زندگی برکت سے خالی ہو جاتی ہے, اور انسان کے جو فرائض ہیں اور انسان کا جو دین سے تعلق ہے یا اللہ سے تعلق ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور کسی دین والے شخص کے لیے یہ بہت بڑی سزا کی بات ہے کہ وہ دین پر ہوتے ہوئے پھر دین کے فرائض پورے نہ کرے. یہ کسی نے لکھا ہے خواتین کے بارے میں اور ان کی شکر گزاری کے اوپر. یہ لکھتی ہیں کہ بخاری کلاس میں ایک بات جس کا شدت سے احساس ہوا وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک, احسان مندی اور زبانی طور پر بد کلامی سے بچنا یہ کتنا اہم ہے. میں سوچتی رہی کہ میرے شوہر نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے اور مجھے احساس بھی ہے, مگر کیا وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوں؟ بعض اوقات ہم دل کی بات دوسرے تک ویسے نہیں پہنچاتے جیسے پہنچانی چاہیے. گھر جا کر شام جب سب بچے اور شوہر بیٹھے تھے, میں نے ان کو کہا کہ آج میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے ابو نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے. اور پھر استاذہ جب میں نے بتانا شروع کیا تو ان گنت باتیں اور چیزیں مجھے یاد آنا شروع ہو گئی. کتنی چیزیں تھیں جو بچوں کو بھی معلوم نہ تھیں, اور اتنا کچھ بتا کر بھی لگ رہا تھا کہ ابھی بھی بہت کچھ رہ گیا ہے الحمدللہ.
استاذہ، میرے شوہر کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر جو خوشی میں نے کل دیکھی اس نے مجھے مسرور کر دیا، یعنی خود ہی خوش ہو گئی ان کی خوشی دیکھ کر. حقیقت یہ کہ جب آپ دوسرے کو خوش کرتے ہیں کوشش کر کے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوشی نہ ملے. بہت احساس ہوا کہ جب ہم شوہر کے احسان کو مان کر اس کو خوش کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور اللہ راضی تو بندے راضی. سب سے بڑی بات جس کے لیے میں اللہ کے بعد اپنے شوہر کی بہت احسان مند ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن پڑھنے، پڑھانے، اللہ کے دین کی ادنا خدمت کرنے کی اجازت دی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے ان کے دل میں اتنی نرمی ڈالی کہ دن رات جو وقت ہوا انہوں نے مجھے دین کے کسی کام سے نہیں روکا، بلکہ جان، مال، وقت ہر طرح سے مدد کی. میں نے آج بھی ان کو کہا اور کہتی رہتی ہوں کہ اس سب کام میں ان کا بڑا حصہ ہے، اللہ قبول کرے اور ان کو بھی اس کا بہترین اجر دے. اس لیے کہ اگر وہ مجھے منع کر دیتے تو میں کیا کرتی؟ گھر خراب تو نہیں کر سکتی تھی، اور ضد اور ناراضگی تو گھروں میں برکت نہیں رہنے دیتی. ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. ایک بات اور یہ کہ کبھی کبھی دل میں قدردانی ہوتی ہے مگر ہم دوسرے کو بتاتے نہیں کہ خود ہی سمجھ جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. مگر حقیقت یہ ہے کہ شکر گزاری کا زبان سے اظہار کرنے سے دل باہم ملتے ہیں، اچھا احساس پیدا ہوتا ہے. یہ بات بھی آپ سے اس لیے شیئر کی کہ کل سے اپنے گھر میں اور زیادہ سکون، محبت اور شکر گزاری کا ماحول محسوس ہو رہا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور اس دعا کو قبول فرما لے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین. یعنی آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا، آپ دین کو سمجھ بھی چکے، اور پھر آپ کی نمازوں کے لالے پڑ جائیں کہ آپ شادی کے بعد بچوں میں اور شوہر میں مصروف ہو کر فجر کی نماز پڑھنا ہی بھول جائیں، اس میں تاخیر کریں، نمازیں قضا ہونے لگ جائیں، ذکر اذکار بھول جائیں، قرآن سے تعلق کمزور ہو جائے، تو یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے. یعنی مومن کے لیے دنیا میں یہی سزا ہے کہ وہ دین میں ہوتے ہوئے اس کا تعلق دین سے نہ ہو. تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اس قسم کی بدزبانی کرتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے لیے خود کانٹے بوئے نا، اس سے بے برکتی ہوئی، اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ ہم جو اچھا کر رہے تھے اس سے بھی رہ گئے. کیونکہ انسان اچھا نہیں کر سکتا جب تک ایک دوسرے کا تعاون نہ ہو، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ ہو نیکی کے کاموں پر. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے. عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے. کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیویاں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی. نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی. یعنی شکر کیا ہے کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، اس پر خوش نہیں ہوتی، اس پر تعریف نہیں کرتی، اس کو پا کر عاجزی نہیں دکھاتی، دینے والے سے محبت نہیں رکھتی، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی، نہ زبان سے نہ دل سے. یعنی گویا کسی نے کوئی احسان کیا ہی نہیں. دوسرے لفظ میں پھر وہی بات کہ احسان مانتی ہی نہیں. اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. آزمائش کب ہوتی؟ جب بچے کی وفات ہو جائے، شوہر کی وفات ہو جائے، یا اسی قسم کی کوئی اور آزمائش ان پر آ جائے. کیونکہ مردوں کی آزمائشیں عموماً مالی امور سے متعلق ہوتی ہیں، عورتوں کی آزمائشیں ان کے گھروں سے متعلق ہوتی ہیں. تو جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر صبر نہیں کرتی ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے والی ہے. دیکھیے ذرا اس کے ٹریٹس. مومن تو ہے ہی، کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے اور اس میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، بد زبانی کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ایگزیکٹلی یہی اسی قسم کی ڈسکرپشن کل مجھے کسی نے بھیجی کہ میں بے حد پریشان ہوں. میری جو ہمسائی ہے انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، بہت زیادہ بد زبان ہے، بدتمیزی کرتی ہے، بد اخلاق ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالیاں، اور پھر مجھ پر کوئی بہتان بھی لگا دیا ہے. اب آپ خود سوچے کہ اگر آپ کے پڑوسی آپ پر بہتان لگا دیں تو آپ کہاں کے رہیں گے. تو ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اور بعض لوگ تو نماز روزہ بھی نہیں کرتے اور اس کے ساتھ بد اخلاقیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہمیں سب سے زیادہ اپنی زبان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، لان تان سے بچنے کی ضرورت ہے. وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، بہت لان تان باتیں، گالی گلوچ ادھر ادھر کی، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. اسی طرح عورتوں کے جہنم میں جانے کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے ایک اور حدیث میں، وہ ہے زیب و زینت ظاہر کرنا. آپ نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی ایک وہ جو مردوں سے متعلق ہے جن کے پاس کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، خواہ کپڑے ٹرانسپیرنٹ ہوں یا ٹائٹ ہوں. اور آج کل تو اللہ رحم کرے، لوگوں کے شعور کو، عقل کو، سمجھ کو معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ قمیصوں کے چاک اتنے لمبے ہیں، پجامے ٹائٹ ہیں. پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پجامہ پہننے کی ضرورت کیا ہے، مجبوری کیا ہے. اس کے مقابلے میں شلوار جو وہ زیادہ ڈھانکنے والا لباس ہے، پنڈلیاں بھی ڈھانکتی اور پھر اسکن ٹائٹ پہن لیتے ہیں، اس میں کون سا سطر ڈھانکا جاتا ہے؟ وہ تو اسکن کے اوپر ایک اور لیئر چڑھ جاتی ہے، بس وہ ڈھانکنے والا لباس تو نہیں. تو آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگی ہوں، پوری فٹنگ اوپر تک، ہپس تک کی نظر آ رہی ہوتی کہ کیا سائز ہے، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوگی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے، دور دور سے آتی ہے، لیکن ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں، سوچ لیجئے، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں اور تکبر سے چلتی ہیں، چال میں بھی ایک اکڑ ہے. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح. سرخ چونچ اور سرخ پیر والا کوا کم دکھائی دیتا ہے، یعنی ریئر برڈز ہوتے ہیں نا، جو کلرفل برڈز ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں تو ان کی بہت زیب و زینت ہوتی ہے لیکن وہ نظر کم کم آتے ہیں. ایسی خواتین جو ہیں وہ پھر جنت میں جا نہ سکیں گی. اب آپ خود سوچئے، دنیا میں ہم نے کتنے دن رہنا ہے اور اپنی زیب و زینت کا اظہار کر کے ہم کیا کما رہے ہیں اگر ہمارا ٹھکانہ ہی ٹھیک نہ ہو. تو اس لیے ان باتوں میں جو خاص طور پر جن سے منع کیا گیا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. عورتوں کا لباس پہن کر ننگے رہنا، تو اس کے بارے میں کسی نے لکھ کر بھیجا کہ آج احادیث میں عورت کے تنگ لباس اور زیب و زینت دکھانے پر جہنم کی وعید پڑی. آج کل زیب و زینت والے گاؤنز کثرت سے پہنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایسے گاؤنز جن میں عورت کا فگر اور زیادہ ابھر کر نظر آتا ہے. اور بعض لوگ سکارف بھی اس طرح لیتے ہیں کہ ہاف سینہ ڈھکا ہوتا ہے اور ہاف بالکل ننگا ہوتا ہے، اور اس میں سے بھی سائڈ سے اگر دیکھیں تو پوری شیپ جو باڈی کی ہے وہ نمایاں نظر آ رہی ہوتی، بلکہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. ایسے کپڑے یعنی سلک وغیرہ کے گاؤنز جس سے مردوں کو زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم باہر کس حال میں نکل رہے ہیں. کہیں شیطان نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رکھا کہ تم گاؤن میں ہو اور پھر گاؤن بھی کپڑوں سے زیادہ خوبصورت ہو، تو ہم کس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی اور بچی نے لکھا تھا کہ بعض اوقات ہم خواتین کی مجلس میں احتیاط نہیں برتتے، جیسے ہاسٹل وغیرہ میں، کہ اس میں ایسا لباس پہنتے ہیں یا نائٹ گاؤن وغیرہ ایسا پہنتے ہیں کہ جس میں سطر نہیں ڈھکا ہوا ہوتا. تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری جنت کی راہ میں رکاوٹ ہو، اسے انسان جتنا بھی اپنے سے دور پھینک سکے پھینک دے. وہ چیزیں ہمارے فائدے کی نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور آخرت کے لیے تو ہے ہی، کیونکہ یہ باتیں الصادق الامین نے فرمائی ہیں. 3 لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، دوسرا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں، یعنی مردوں جیسا لباس پہننا اور مردوں والے ایسے کام اور ایسے حلیے اختیار کرنا کہ جس سے عورت ہی نہ لگے بلکہ مرد بن جائے. اور اسی طرح دیوس، جو ایسا مرد جو عورت کو برائی سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، زنا وغیرہ سے روکتا نہیں، یعنی عورت کے معاملے میں یعنی بے غیرت انسان. آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بیوی کو یا بہن کو برے کام سے نہ روکے. پچھلے دنوں میرا کہیں جانا ہوا اور کسی خاتون نے ایک ان کے گھر کا ہی واقعہ بتایا کہ وہ کسی ایسے شخص کو جانتی ہیں کہ جو شادی شدہ ہے اور اس کی دوستی کسی عورت سے ہے اور وہ عورت بھی شادی شدہ ہے.
لیکن کسی غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا شوہر باقاعدہ اس مرد کو فون کرتا ہے کہ تم ایک دن لے جاؤ میری بیوی کو اور مجھے 20,000 روپے دے دو. یہ مسلمان معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. میں نے کہا واقعی سچ ہے یہ؟ تو کہتی ہوں میں نے خود سنا. اس کے میسج آتے ہیں, اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اس حد تک بے غیرتی اگر بڑھ جائے کہ مال کی خاطر عورت بکنے لگے اور مرد اس کو پروٹیکشن دینے کی بجائے, اس کے نان نفقے کا بندوبست کرنے کی بجائے اس کی کمائی سے کھانے لگے, تو پھر ایسے مردوں کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے حدیث میں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ دیوس مرد جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا, ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. پھر ہے حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. اس حدیث میں جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ سعید ابن ابی مریم ہے, ان کی کنیت ابو محمد ہے, الجمحی ہیں. سعید حدیث کے اماموں میں سے تھے, ثقہ تھے, ان کی لمبی دہلیز تھی, یعنی کہ کھلا دروازہ تھا ان کا, اور سمجھدار انسان تھے. احمد اجلی کہتے ہیں کہ میں نے مصر میں ان جیسا اور عبداللہ بن عبد الحکم جیسا عقل مند کوئی نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, بینا نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس اسنا میں یا ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ قال, جب آپ نے فرمایا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بینا انا نائم, ایک مرتبہ جب میں سو رہا تھا, یا اس اسنا میں کہ میں سو رہا تھا, رأیتنی, میں نے دیکھا خود کو, فی الجنتی, جنت میں, یعنی خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ جنت میں ہے. فاذا امرأۃ, تو جب ایک عورت, تتوضأ, وضو کر رہی ہے, الی جانب قصر, ایک محل کے پاس. فقلت, تو میں نے کہا, لمن ھذا القصر, یہ محل کس کا ہے؟ فقالوا, تو انہوں نے کہا, لعمر بن الخطاب, یہ عمر بن خطاب کا ہے. فذکرت غیرتہ, تو مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا. فولیت مدبرا, تو میں پیٹ موڑ کر چلا گیا, یعنی اس عورت کو نہیں دیکھا. فبکا عمر, تو حضرت عمر نے یہ بات سنی تو رو دیے. وقالا, اور کہا, اعلیک اغار یا رسول اللہ, کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یعنی کہ آپ اس کو کسی ایسی نظر سے دیکھنے والے تھے, یا یعنی آپ کے بارے میں تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا. اور اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت تخلیق کی جا چکی ہے اور محلات موجود ہیں, یعنی جس کو جہاں جانا ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر, یہ سوچ کے بھی جسم میں سنسنی سی آ جاتی ہے. حضرت عمر کا محل بن چکا تھا, ہماری جگہ کہاں ہوگی, ہم کہاں ہوں گے؟ کس قدر فکر کی ضرورت ہے. دنیا کے گھروں کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں, کہاں جائیں گے, کہاں رہیں گے. خاص طور پر اگر کرائے کا گھر ہو تو دنیا کا یہ گھر کوئی ہمارا اپنا تھوڑی ہے. یہاں بھی چاہے کسی نے خریدا بھی ہو, کسی کی زمین اور ملکیت بھی ہو, تو وہ بھی سمجھے کرائے کے گھر میں ہی رہ رہا ہے, وہ بھی ہمیشہ یہاں رہنے والا نہیں ہے, اس کو بھی نکال دیا جانے والا ہے. یہاں سے ہم سب نے چلے جانا ہے. کتنا بھی بڑا محل کسی کا ہو, کتنا بھی خوبصورت گھر ہو, اس میں رہ نہیں سکتے, چھوڑ جانا ہے. لیکن چھوڑ کے جانا کہاں ہے, یہ فکر کی بات ہے. تو اپنے لیے روزانہ جنت مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہاں جگہ عطا کر دے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حمام قال سمعت ابا عمران الجونی يحدث عن ابي بكر ابن عبد الله ابن قيس الاشعري عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا. سبحان اللہ, طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال ابو عبد الصمد والحارث بن عبید عن ابی عمران 60 میلا. حجاج بن منہال نے یہ حدیث امام بخاری کو سکھائی یا سنائی. حجاج بن منہال بھی جو ہے یہ حافظ ہیں, امام ہیں, عبادت گزار تھے اور حجت تھے اپنے علم میں, ثقہ اور اہل علم اور فضل میں سے تھے. تاجر بھی تھے اور لوگوں کے مال بکوایا کرتے تھے, اور ہر ایک دینار کے بدلے اس میں سے کمیشن لیتے تھے ایک طرح سے.
صاحب سنت تھے اور اس کا مظاہرہ بھی کرتے تھے. 216 ہجری میں فوت ہوئے. اور اس حدیث میں عبداللہ بن قیس الاشعری جو ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، جو کہ ایک صحابی ہیں. ان کی کنیت کیا تھی جس سے یہ مشہور تھے؟ ابو موسیٰ. یس، ابو موسیٰ الاشعری. ابو موسیٰ الاشعری جو تھے یہ مکہ آئے اور انہوں نے ابا احیحہ سے تحالف کیا، کیونکہ جو لوگ مکہ میں سے نہیں ہوتے تھے، باہر سے آتے تھے، انہیں کسی نہ کسی کا حلیف بننا پڑتا تھا. پھر واپس اپنی قوم کے پاس چلے گئے. پھر وہ 50 لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو کر آ رہے تھے تو کشتی کا رخ، ہواؤں کا رخ جو تھا وہ حبشہ کی طرف ہو گیا. تو وہاں جا اترے. وہاں یہ جعفر بن ابی طالب سے جا کر ملے. پھر ان کے پاس انہوں نے قیام بھی کیا. یعنی ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک طرح سے ان کی بھی ہجرت ہو گئی. پھر وہ ان کے ساتھ مدینہ میں آئے. یعنی جعفر بن ابی طالب اور یہ ابو موسیٰ الاشعری اکٹھے آئے. یہ کب آئے تھے؟ خیبر کی فتح کے بعد. علم، فقہ اور قرآن کی قرات میں بہت مشہور ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قرات پسند تھی. مقرئ صحابہ میں سے تھے اور ان میں سب سے زیادہ اچھی آواز والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سننا پسند کرتے تھے. اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد. ان کو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا آلہ جس سے خوبصورت آواز، یعنی ان کا گلا جو ہے جہاں سے آواز آتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، یہ بہترین ہے. اس سے ملتی جلتی ہے آواز جو آل داؤد کو دی گئی تھی، کیونکہ ان کی ہمز جو تھی اور جو حمد کرتے تھے وہ اس کو سننے کے لیے پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے اور وادیاں گونج اٹھتی تھیں. ابن المدینی کہتے ہیں کہ اس امت کے 4 قضات ہیں، یعنی قاضی ہیں، عمر، علی، ابو موسیٰ اور زید. یہ 42 ہجری میں کوفہ میں فوت ہوئے تھے. یہ حدیث میں بیان کرتے اور یہ اپنے والد سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیمۃ درۃ مجوفۃ. خیمہ یعنی جنت کا ایک خیمہ کیسا ہے؟ ایک موتی ہے جو خولدار ہے، یعنی 1 پیس ہے. اب دیکھیے کہ ہماری عمارت میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں، ہر اینٹ کے اوپر اینٹ، اور وہ بہت ہی بے شمار جوڑ ہیں. لیکن جنت میں ایک خیمہ ہے جو خولدار موتی ہے، 1 پیس ہے، کوئی جوڑ نہیں اس میں. اور یہ کیسا ہے؟ مجوفتن، اندر سے کھوکھلا یعنی خولدار. طولها فی السماء، اس کی اونچائی آسمان کی طرف کتنی ہے؟ 30 میلا، 30 میل، اتنا اونچا. فی کل زاویۃ منہا، اس کے ہر کونے میں، اس کے لیے، للمؤمن، مومن کے لیے، اہل ہیں، گھر والے ہیں یا بیوی ہے. لا یراہم الاخرون، نہیں دیکھتے ان کو دوسرے، یعنی باہر سے کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا یا وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے پرائیویسی کی وجہ سے. قال ابو عبد الصمد، ابو عبد الصمد اور حارث بن عبید نے ابو عمران سے روایت کیا ہے کہ یہ 60 میلن، وہاں 30 کی بجائے 60 کا لفظ آتا ہے، یعنی 60 میل. حدیث میں آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں موتیوں کے 1000 محلات دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محلات 1000 ہیں موتیوں کے، جن کی مٹی کستوری ہے، اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کے لوازمات میں سے ہے، یعنی اس کی ساری ضروریات اس میں پوری ہوتی ہیں. اسی طرح موتیوں کے علاوہ اور بھی جنت کی قسمیں ہیں، جس میں جنت عدن کا ذکر بھی آتا ہے، جس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے. اس کا سیمٹ کستوری ہے، مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور ڈسکرپشن یہ آتی ہے کہ ایسی جنت کے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، یعنی جیسے گلاس ہاؤس ہوتا ہے. یہ کس انسان کے لیے ہے؟ جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں. پھر اسی طرح موتی اور یاقوت کی سیڑھیوں کا بھی ذکر ملتا ہے. جنت کی ڈسکرپشن ہے، پھر انسان امیجن کرتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح ادنا درجے کی جو جنت ہے، وہ جو ادنا درجے کے جنتی کو دیا جائے گا، اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کیا جائے گا. وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا. اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے تالے، اس کی چابیاں خولدار موتی سے ہوں گی. پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا، جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی اور اس میں 70 دروازے ہوں گے. ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا. یعنی باہر اور اندر میں کنٹراسٹ آپ دیکھیے.
اور ہر موتی کا اندر کا حصہ ایک اور موتی کی طرف پہنچا دے گا، یعنی اندر ہی اندر جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا. ہر موتی میں پلنگ ہوں گے اور باقی لوازمات ہوں گے. تو سوچیے اگر یہ ادنا درجے کی جنتی کی جنت ہے تو پھر اعلیٰ درجے کی جنتی کی جنت کیسی ہوگی اور جنت الفردوس کیسی ہوگی. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عادت تو میں نے تیار کر رکھی ہے لعبادی الصالحین اپنے نیک بندوں کے لیے ما لا عین رأت جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت اور نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر اور نہ کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا. فاقرؤوا ان شئتم پڑھ دیکھو اگر تم چاہو، یعنی دلیل میں فلا تعلم نفس نہیں جانتا کوئی بھی شخص ما اخفی لہم جو چھپا کے رکھا گیا ان کے لیے من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، یعنی دیکھ کے انسان جس کو خوش ہو جائے. یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ جنت کا حسن، جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہے. لیکن اس کا ذکر آپ کو معلوم ہے کہاں ہوتا ہے؟ سورۃ السجدہ میں کس جگہ پر ہوتا ہے؟ جہاں رات کی نمازوں کا ذکر ہوتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ چھپ کر رات کے اندھیروں میں عبادت کرنے والے ہیں اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور خوف اور رغبت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جنت کا حسن ہے بھی ایسا کہ جسے فرشتے بھی دیکھ کر مروب ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. جب فرشتوں نے جنت کا حسن و جمال دیکھا تو کہا طوبی لکی منازل الملوک، جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی جنت میں غریب لوگوں کی اکثریت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں جا کر غریب نہیں رہیں گے بلکہ جنت کے ملوک، بادشاہ بن جائیں گے. اسی طرح یہ ہے کہ جنت جو ہے، جنت کی خوبصورتی صرف اس کی ساری جو رکھ رکھاؤ ہے یا اس کے جو خوبصورت نعمتیں ہیں اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو لوگ ہیں اور پھر جنت جن لوگوں کا استقبال کر رہی ہے اور جن لوگوں کا انتظار کر رہی ہے ان سب کے اعمال بھی بہت خوبصورت ہے. یعنی جب تک اعمال اچھے نہیں، کیونکہ انسان کا امتحان کس چیز میں ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جن کے اعمال خوبصورت ہیں ان کے لیے انجام بھی خوبصورت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا یا بنایا تو اس کے بعد جنت سے کہا کہ بولو، کلام کرو. تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو فرشتوں نے کہا جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم چیز، کوئی چھوٹی سی اتنا سا چپ اگر وہ دنیا میں ظاہر کر دی جائے، یعنی دنیا والوں کو دکھا دی جائے، تو آسمان اور زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے. یعنی صرف اتنی سی چیز، آپ کے جو پاور کے مسئلے ہیں بجلی کے وہ تو سارے ختم ہی ہو جائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی ہمارے نیک اعمال کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.